دیں گے۔ تو اس لیے چینج لائیے اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے لیے ڈٹ جانے کا بولا، اور وہ تھا علم جہاد۔ اللہ اکبر۔ احد آیا، بدر آیا، خندق بھی، اسی طرح خیبر بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خون کا قطرہ بھی دنیا کے لیے نہیں بہایا، رب کی ذات کے لیے ڈٹ گئے۔ ہار ہو رہی تھی، احد کے میدان میں 70 لاشیں پڑے تھے، یارو انگ انگ کٹا جا چکا، سید الشہداء کا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت میں ایک انقلاب برپا کیا۔ دشمن نے تانا دیا، حل فیکم محمدو، بڑے محمد محمد کرتے تھے تم صلی اللہ علیہ وسلم، آج بتاؤ کہاں محمد ہے؟ تانا ذات پہ تھا۔ محبوب کے جناب عمر کہنے لگے آقا جواب دے دوں، کہا معاملہ میری ذات کا ہے۔ پھر دشمن نے ڈینگ ماری، حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو بکر صدیق ہے؟ کہا محبوب اس نے آپ کے یار غار کا نام لیا ہے، تانا دے رہا ہے۔ کہا نہیں، صدیق کی ذات کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں۔ جیت کے اوپر جو ہے جیتنے والا ہارے ہوئے کو تانا دے تو بڑا دکھتا ہے۔ وَمِن شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اسی لیے محبوب پناہ مانگتے تھے، اللہ دشمن کے سامنے ہار دے کے پھر اس کے تانوں سے بچانا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ تانا دیا، حل فیکم عمر، کہاں ہے عمر؟ سر اٹھائے۔ محبوب نے کہا بیٹھو۔ پھر دشمن بولا، اصول دے دیا، سیرت دے دی، انقلاب دے دیا۔ دنیا ذات کے لیے اٹھتی تھی، مباحات ہوتے تھے، ذاتوں کے لیے لڑا جاتا تھا، قوموں برادریوں کے لیے جو ہے لڑائیاں ہوتی تھی۔ محبوب نے کہا نہیں۔ جب اس نے کہا نا اولو حبل، حبل تیری جے، حبل زندہ باد، پیغمبر نے سیرت میں انقلاب کا وہ میٹیریل دے دیا۔ کہا عمر اٹھئے۔ کہا محبوب کیا ہوا؟ کہا اب دشمن نے رب کی ذات کو للکارا ہے، عقیدے کو للکارا ہے، رب کی ذات پہ حرف آئے گوارا نہیں ہے، اپنی ذات کاٹ دی جائے پرواہ نہیں ہے۔ محبوب کیا کہوں؟ اس کو کہو حبل کی جے نہیں، حبل زندہ باد نہیں، اللہ اعلی و اجل۔ گرتے مرتے بھی زبان سے ٹکڑوں سے توحید نکلے کہ اللہ ہی اعلی و اجل ہے۔ دشمن بولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں عزت دینے والا عزا ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا گاڈ ہے، ہمارا دیوتا ہے، ہم کو عزت دی ہے، 70 لاشیں ملے، تمہیں کیا ملا؟ محبوب نے کہا جواب دیجئے لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا پشت پناہ اللہ ہے، تمہارا کوئی پشت پناہ نہیں۔ حضرات ایک معیار ہے، مگر ہم اللہ نہ کرے معمولی سا مسئلہ ہو جائے، فیصلہ آباد میں ہمارا ایک علاقہ ہے سدھو پورہ، ایک مسلک کی وہاں ماشاءاللہ بڑی اکثریت ہے، اور مد مقابل کوئی سٹیج لگائے لگانے نہیں دیتے۔ ایک بار ضد میں آ کے لگا لیا تو یہاں بیٹھا، ایک وہاں بنا ہوا ہے بہت سارا وہ منجا گروپ، اس منجے پہ بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، اور ایک ہی لفظ یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی۔ اور ادھر جو ہے کراچی میں فون کر رہا ہے، اب ابے غازی انہوں نے دربار تے جا کے ذرا کم کری انہوں نے آج کم پٹھا کریے، وہ تمہیں پوے یا تھلو کچھ ہوئے، یہ آج کامیاب نہیں ہونا۔ لگا رہا یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی۔ میرے سٹوڈنٹ سے وہاں پڑھتے ہیں، تو میں نے ان سے اگلے دن پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں جی وہ ایسے ہی ہے، دشمن ہمارے سامنے ٹھہرتا نہیں، جلسہ ہوا، بڑا کامیاب ہوا، بہترین ہوا، الحمدللہ عشش ہوئی۔ اگلے دن میں اسی روٹ سے گزرا، کیا ہو رہا ہے؟ یا غازی جی میں تو راضی اداسی راضی۔ عجیب نہیں، جو حق ہے اس کے لیے لڑ جاؤ، رب کے لیے مٹتے ہیں تو مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں جو ہے احتیاط اچھی، خاموشی اچھی، محبت اچھی، پیار اچھا، پیچھے ہٹنا اچھا، یہ انقلاب تھا۔ مگر ہم ذات کے لیے تو لڑ جاتے ہیں، جب رب کی بات آتی ہے تو ہمیں سانپ سونگ جاتا ہے۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے دل بدلے۔ بات کو کلوز کر کے سمیٹوں 15 منٹ ہمارے اور، لیکن میں اس سے بھی پہلے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ایک دور تھا جب دنیا ہاتھوں کو دیکھ کے فیصلے کرتی تھی، شادیاں 3 ہوں گی، 2 ہوں گی، 1 ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہاتھ دیکھ کے زندگی اتنی ہے، یہ ہے، دکھ ملیں گے سکھ ملیں گے، پاس ہوں گے فیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، سیرت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی، انقلاب آیا، اور اس انقلاب کا اثر میرے ملک میں بھی آیا کہ شاعر بول اٹھا ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب،
نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ اثر تھا میرے محبوب کی سے. مگر ہم کار ماڑی جی لڑائی ہو پوے یار ویکھی کنی دیر رہنی ہے. میں فیصلہ آباد سے فرسٹ ٹائم درباروں پہ چونکہ رہ کے زندگی کا اکثر حصہ بیتا ہے تو یہ کام ہوتے چلتے آئے دیکھتے آئے. ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی, بس میں چڑھا ہوا. ہمارا جو ہے کردار وہ دیکھیے, کھڑا ہو کے کہنے لگا پت میں آیا جے اب میرے کو سارے سرما لے لو, سبز جبا پہنا ہوا, آ 3 روپے دا بیچنا تسی مینوں بٹا دو تے میرے گھر بچے کھا لین دے. تو جی ہوں نہ تسی بٹایا میں جدوں مر جانا تے بچیاں دے پیچھے تسی مڑ کے دیگا لے کے آنا آپ ہی کو پی کے کھا جانا تو مینوں کچھ نہیں جے لبنا ہون بٹانا جے بٹا دو. میں نے کہا یار بابا جبے سے کچھ اور نظر آ رہا ہے, اندر سے باتیں کچھ اور کر رہا ہے. ابھی ہم بھی دوسری لائن پہ تھے. پھر کہنے لگا یہ میرے پاس رنگ ہے, بواسیر ختم, کمر کے کڑے کا درد ختم, آپ جو ہے انگلی میں پہنے, دشمن پہ غالب, دشمن زیر ہو جائے گا. کہنے لگا پر ممی اتو لے ہونا جی تو 110 روپے دا سینکڑا لب دا جے تھلے پیراں تھلے رولدے پے ہوندے, میں بڑی دیر دا پایا آپ بواسیر دا مریض ہاں. دلچسپی اور بڑھ گئی, میں آخری سیٹ پہ بیٹھا تھا, اٹھ کے آ گیا. بابا جی نے اور میرے کول تویج نے جیڑا انہوں ڈولے نال بننے, پتہ نہیں کیا اس نے لفظ بولا, ڈھول نا, ہاں ڈھولنے میں ڈال کے مڑ کے اس کو باندھیے گا, بس آپ ہر جنگ میں کامیاب, بچے لے امتحان میں کامیاب. کہندا مینوں ایک بچے نے کہا بابا جی میں پاس ہو جاندہ تویز لے کے, کہندے پت تو فیل ہوئیں دا. کہندا بابا جی پھر تویز دا فائدہ, کہندا پت تو لے کے بہ جانا, پڑھنا ہے کوئی نہیں, تو تویز نے اتنے تھوڑا لکھنا تھا, تو فیل ہو جائیں دا. ہاں یہ میرا کردار, یہ آپ کا کردار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچنے کی صلاحیت, آنکھ ہے تو سوچ, دل ہے تو سمجھ, آنکھ ہے تو دیکھ, کان ہے تو سن, حق کی طرف بڑھ, حق کو جو ہے مان, اس کو سینے سے لگا, اس کا اعلان کر, اس کا پرچار کر. یہی پیغمبر کی سیرت ہے, یہی انقلاب ہے. یہاں پہ ڈاما ڈول ہو کے سب ٹھیک کی بات نہیں, حقیقت کو بول. اور یہی وجہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت کی برکت ہے کہ آج میرے ملک کے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی شاعر کہتا ہے ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں. جب ہر شخص ہفتے میں آگے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے ہفتہ کیسے گزرے گا, دن کیسے گزرے گا, مہینہ کیسے گزرے گا, آپ کی زندگی کیسے گزرے گی, تو یہ بھی تو سامنے بیٹھا ہے. کیا کہہ رہا ہے, ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں, کب دن میرے پھرتے ہیں, یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری, ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. جب دنیا نگوں کی دکانیں کھول کے بیٹھی, پتھروں کے اثر دکھا رہی تھی, میرے پیغمبر نے تربیت کی. سیدنا عمر کائنات کے سب سے مہنگے اور عظیم پتھر کے سامنے, بیت اللہ میں جڑا ہوا خوبصورت نگینہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے اعلم انک حجر, حجر اسود جانتا ہوں تو پتھر ہے, اکڑنا مت, اترانا مت. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک, اگر میرے سامنے میرے آقا کی سیرت نہ ہوتی کہ انہوں نے تجھ کو بوسہ دیا ہے تو عمر کے ہونٹ کبھی تجھے ٹچ نہ کرتے. جانتا ہوں تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر, تو نفع نہیں دے سکتا, نقصان نہیں دے سکتا. مگر آج فیروزہ پہنو, دشمن پہ غلبہ, کالا پہنو, سب کو مات, نظر بددور, یہ پہنو وہ ہو جائے گا. ہاں یہ پیغمبر کی سیرت اور انقلاب کا نتیجہ ہے. کہنے والے نے کہا یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو, یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو. میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتا, میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتا. حضرات یہ انقلاب کا نتیجہ کہ اس کے آثار آج ہمیں بھی دکھائی دے رہے ہیں. دنیا جب در در پہ تھی, کوئی لات کے سامنے, کوئی عزا کے سامنے, کوئی منات کے سامنے, کوئی حبل کے سامنے, کوئی اہرمن کے سامنے, کوئی یزدان کے سامنے, کوئی عیسیٰ کے سامنے, کوئی عزیر علیہ السلام کے سامنے, کوئی کسی جگہ پر, کوئی کسی در پر, محمد کریم نے اپنی سیرت پیش کی. قل هو اللہ احد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سورج کو سجدہ, نہ چاند کو سجدہ, نہ ستاروں کو سجدہ, نہ کہیں اور سجدہ. کہاں انقلاب آیا, چینج آئی. سر جس پہ نہ جھک جائیں, بے شک یہ مشرق سے اٹھی ہوئی غزل کا ایک حصہ ہوگا, سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے, ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. سر کی تعریف ہی ہے. تو بھائیو اپنے اندر انقلاب لائیں,
चेंज लाएं कि जिसने चूंच दी है वो दाना देगा। इस यकीन के साथ जियो, लौ तवक्कल तुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुल ही, अगर तुम्हारे अंदर मेरी सीरत की ये झलक आ जाए, रब पे तवक्कुल मजबूत हो जाए, तौहीद दामन में आ जाए, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन रब ने जोड़ा ही इसीलिए है। तौहीद मुकम्मल नहीं होती जब तक रब पे तवक्कुल सही नहीं होती। अगर तुम तवक्कुल कर लो रब पे, वो वैसे तुम्हें रिज़्क दे जैसे परिंदों को देता है। उनके कोई खजाने नहीं, उनके गुदाम नहीं, सुबह जाते हैं तो खाली पेट होते हैं, वापस लौटते हैं तो ज़िबा करके देख लो, किसी भी परिंदे की पोट खाली नहीं होती, रब ने उसके नसीब का दाना उसे दिया हुआ होता है। हजरात, ये ईमान हो, इंसान फिर सिर्फ दुनिया में मारे मारे नहीं, लेकिन क्या है, रब्बना, आखिरी बात, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकिना अज़ाबन्नार। दुनिया पहले क्या थी, यह सिर्फ दुनिया में मगन थी, दुनियादार हो गए, या फिर दुनिया को छोड़ के वो कलीसाओं में चले गए, राहिब बन गए, दौलत छोड़ी, माल छोड़ा, बीवी बच्चे अहलो अयाल छोड़े और वहीं करके होके रह गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत उतरी, रब ने कहा वब्तगी फीमा आताकल्लाहु वद्दारल आखिरा, याद रहे, वब्तगी, याद कर, तलाश कर, ढूंढ, फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने जो आखिरत दी है उसको ढूंढ, उसको तलाश कर, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, लेकिन जो दुनिया में तेरा नसीबा है उसको मत भूल। लेकिन दुनिया के पीछे नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में हुस्न के साथ, कमाल के साथ, उरूज के साथ, इज्जत के साथ और नफ्स की जो है उसके पूरे वकार और मेयार के साथ रब से हुस्न मांग, अच्छा ले, जो मेयारी है ले ले, व फिल आखिरती हसना, लेकिन दुनिया के अकाउंट भरते हुए आखिरत का अकाउंट मत भूल कि तुझे वहां भी हुस्न की, खैर की जरूरत है। हजरात, ये वो इनकलाब था जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने दुनिया के हर शोबे में पेश कर दिया, मगर मेरे आज सारे शोबे महरूम हैं। डॉक्टर से लेकर के हजरात सर्जनों, फिजिशियन तलक, हमारे होम्योपैथी से हमारी आज की एलोपैथी तलक, अल्हम्दुलिल्लाह मसालिक और मज़ाहिब के इफ्तिराक तलक, जहां कहीं भी देखे मेयार गिरा हुआ है। आए अज़म भी करें, रब से वादा भी करें कि मैं जिस फील्ड में हूं, मैं जिस जगह पर हूं, मैं जिस शोबे में हूं, मैं उसके बारे में इतना तो जान लूं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मैं अगर ड्राइवर हूं तो मेरे महबूब ने ड्राइवर की जिम्मेदारियां क्या लगाई हैं, मैं उस्ताद हूं तो मुअल्लिमुल खैर ने इंसान को क्या वतीरा दिया है, अगर मैं दाई हूं तो पैगंबर ने दावत के उसूल क्या दिए हैं, अगर मैं मुबल्लिग हूं तो तबलीग का नबवी तरीका कार क्या है, अगर मैं ठेले पे काम करता हूं तो पैगंबर ने आम आदमी को क्या जिंदगी और इल्म दिया है, अगर मैं ताजिर हूं तो मेरी तिजारत कैसी हो, मैं साइंसदान हूं तो मेरे इन उलूम में रब की पहचान कैसी हो, अगर मैं मस्जिद और मुसल्ले पे हूं तो इस मुसल्ले की कद्र कीमत क्या है, इसकी जो है जिम्मेदारियां, हुकूक और फराइज क्या हैं। जब हम ये जान लेंगे, पैगंबर की सीरत सामने रखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो हजरात, एक किताब खरीदिए, अर्रहीकुल मखतूम, पैगंबर की सीरत पे आलमी अवार्ड याफ्ता किताब है, अपने घरों में लाइए, सजाइए, पैगंबर की सीरत का मुताला कीजिए, यारों को गिफ्ट कीजिए और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगियां बदलिए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जिस तरह मिलते हैं लबनामे मुहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लबनामे मुहम्मद के सबब, काश हम मिल जाए सब नामे मुहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लबनामे मुहम्मद के सबब।